نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرما دی اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو۔ اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ اور بشارت ہے کہ مسلمانوں کی جماعت صابر رہے تو اللہ کی مدد سے 10 گنا کافروں پر وہ غالب رہے گی۔ وجہ بتا دی کیوں؟ فرمایا کافر جاہل ہیں، ان کی جنگ سے نہ غرض حصول ثواب ہے نہ خوف عذاب ہے۔ کافر جانوروں کی طرح لڑتے پھرتے ہیں، اور وہ للہیت کے ساتھ لڑنے والوں کے مقابل کیا ٹھہر سکیں گے؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا کہ مسلمانوں کا ایک فرد 10 افراد کے مقابلے سے نہ بھاگے۔ پھر اللہ نے یہ اس سے اگلی آیت نازل کر کے الآن خفف اللہ نازل ہوئی تو یہ لازم کیا گیا کہ 100 مجاہدین 200 لوگوں کے مقابلے میں قائم رہیں، یعنی ایک کا 10 کے گناہ مقابلے کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اور 2 گناہ کے مقابلے سے بھاگنا ممنوع رکھا گیا، یعنی ایک مجاہد 2 کافروں سے لڑے گا۔ اب اس صورت میں وہ بھاگ نہیں سکتا، لیکن پہلے تھا کہ ایک 10 سے لڑے گا۔ وہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی کمزوری دیکھتے ہوئے اپنا کرم کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب کے حکم دیا گیا کہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ جہاد کی ترغیب دیں، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاد بہت اعلیٰ عبادت ہے جس کی رغبت دلانے کا حضور کو حکم دیا گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد کی ہر جائز طریقے سے رغبت دینا ضروری ہے، چاہے وہ غازی کی تنخواہ مقرر کر کے اگر جہاد کی ترغیب دی جائے تو یہ بھی ضروری ہے، یا پھر غازی کے بیوی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری لے لے۔ اسی طرح فرمایا بہادروں کی قدردانی کرنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کی بہت سی آیات ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم دیا۔ میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور احادیث مبارکہ بے شمار ہیں کہ جس میں میرے آقا نے جہاد کے لیے مومنوں کو موٹیویٹ کس طرح کیا اور کس طرح اللہ کے اس حکم پر آپ نے ترغیب دلائی، وہ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قرآن حکیم کی آیت مبارکہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم اللہ کی راہ میں کوچ نہیں کرو گے تو فرمایا وہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا،
اگر تم اس کی راہ میں کوچ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دردناک سزا بھی دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہاں سے اس آیت سے غور کیجئے کہ جو بھی اگر اللہ کی راہ میں جب جہاد کے لیے بلایا گیا اور وہ نہ نکلا تو فرمایا کہ اللہ اسے دردناک عذاب دے گا اور اس ایسی قوم کو بدل کر دوسری قوم کو اللہ لے کر آ جائے گا، کیونکہ وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ گزشتہ کل ہم نے سنا تھا کہ جہاد کے لیے ہر طریقے سے انسان تیاری رکھے۔ اب آئیے میرے آقا کس طرح موٹیویٹ کرتے ہوئے صحابہ کو احادیث مبارکہ میں جہاد کے حوالے سے کیا ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر اس کی زندگی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی بانگ پکڑے ہوئے ہے، جب کوئی خوفناک آواز سنتا ہے یا خوف میں کوئی اسے بلاتا ہے تو اڑ کر یعنی بہت جلدی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مجاہد ہے، ایسا بہادر۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہر وقت گھوڑے کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ایسا بہادر کہ خوفناک آواز سنتا ہے یا کوئی اسے خوف کی طرف بلاتا ہے تو اڑ کر یعنی بہت جلدی وہ پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا قتل و موت کو اس کی جگہ میں جا کر تلاش کرتا ہے، یعنی مرنے کی جگہ سے ڈرتا نہیں۔ فرمایا یہ بہتر ہے، یا فرمایا اس کی زندگی بہتر ہے کہ جو چند بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی وادی میں رہتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، یا اس کی زندگی بہتر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مشرکین سے اپنے مال، جان اور زبان سے جہاد کرو، یعنی دین حق کی اشاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ تیسری حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مر جائے اور نہ جہاد کرے اور نہ اپنے دل میں اس کا خیال کرے، یعنی جہاد کا خیال بھی نہ کرے، فرمایا کہ وہ نفاق کے ایک حصے پر مرے گا۔ تو ہمارے دلوں میں حضور نے فرمایا جہاد کی تڑپ ہونی چاہیے، ایک مومن کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور اگر اس کے دل میں مرتے دم تک نہ جہاد کے لیے اس کے دل میں کبھی اس کا خیال بھی نہ آیا تو وہ ایک نفاق یعنی منافقت جیسے ہوتی ہے، ایک بیج ہے، فرمایا اس کے ایک حصے پر مرا۔ اور چوتھی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غازی مجاہد کے لیے اس کا ثواب ہے اور غازی کے مددگار کے لیے اپنا ثواب ہے اور غازی کا ثواب۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو سامان دیا تو اس نے جہاد کیا۔ اگر کوئی جہاد میں نہیں جا سکتا لیکن جہاد میں جب ضرورت پڑ گئی اس نے سامان دیا، حضور فرماتے ہیں گویا کہ اس نے جہاد کیا۔ اور جو کسی غازی کے گھر بار میں بھلائی کے ساتھ اس کا نائب بن کر رہا، میرے آقا فرماتے ہیں اس نے بھی جہاد کیا۔ اور اسی طرح اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ اس سے یہ جو اللہ نے فرمایا علیم ان فیکم ضعفا، کہ اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ یہ بدن کی کمزوری یہاں پر مراد ہے۔ یعنی پہلے جو اللہ نے کہا تھا کہ 100 کے مقابلے میں 10 مسلمانوں کو ڈٹ جانا یہ فرض تھا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کے بدن کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے پھر فرمایا کہ اب 100 کافروں کے مقابلے میں 50 کو ڈٹ جانا یہ فرض رہ گیا۔ اگر جہاد میں ایسی ضرورت پڑ جائے تو 100 کافروں کے مقابلے میں 50 مسلمانوں کو ڈٹ کر رہنا یہ فرض ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن بالارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک زمین میں ان کا خوب خون نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کسی نبی کے لائق نہیں کہ اپنے ہاں کافروں کو قید رکھے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے اور قتل کفار میں مبالغہ کر کے کفر کی ذلت اور اسلام کی شوکت کا اظہار نہ کرے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث پاک میں اس کا شان نزول ملتا ہے اس آیت کا کہ جنگ بدر میں جب 70 کافروں کو قید کر کے حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا، طلب کیا کہ ان کافروں کو کیا کیا جائے، جو 70 کافر پکڑ کر لائے گئے ان کا کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی قوم و قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے یہ ہے کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اس سے مسلمانوں کی قوت بھی پہنچے گی، اور کیا عجب کہ اللہ ان لوگوں کو اسلام کی دولت نصیب کر دے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے کیا دی؟ آپ نے رائے دی کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، آپ کو مکہ مکرمہ میں رہنے نہ دیا، اور یہ کفر کے سردار ہیں اور سرپرست ہیں، میری رائے یہ ہے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور اللہ نے آپ کو فدیے سے غنی کیا ہے۔ اور حضرت علی کو عقیل پر، یعنی یہ عرب کا قریش کا ایک قبیلہ تھا عقیل، تو فرمایا مولا علی کو عقیل پر اور مجھے میرے رشتہ داروں پر مقرر کیجئے، ہم دونوں ان کی گردنیں اتار دیں گے۔ لیکن علماء یہ شان نزول میں یہ ہے کہ بالآخر فدیہ لینے کی رائے قرار پائی، اور جب فدیہ لے لیا گیا اللہ نے یہ آیت نازل کر کے بتا دیا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت میں جو خطاب ہے وہ مومنین سے ہے، اور مال سے مراد فدیہ ہے، یعنی تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا ثواب چاہتا ہے۔ جو کفار کے قتل اور اسلام کے غلبے کی صورت میں تمہیں ملے گا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ حکم بدر میں تھا، لیکن جب مسلمان تھوڑے تھے تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ان سے فدیہ نہیں لینا تھا، ان کی گردنیں اڑا دینی تھی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور اللہ کے فضل سے مسلمان قوی ہو گئے تو پھر اللہ نے قیدیوں کے لیے بھی آیت نازل کر دی، اور وہ 26ویں پارے میں اللہ نے سورہ محمد میں آیت نازل کی فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ اگر اب تمہیں اختیار ہے کہ یا تو تم جب بھی قیدی پکڑ لو کافر تو انہیں احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے۔ تو اس وقت جو اسلام کی شوکت کا اظہار کرنے کے لیے اور کافروں کی ذلت کے لیے اللہ رب العالمین نے فاروق اعظم کی تائید میں وہ آیت نازل کی تھی، اور اللہ نے اپنے نبی اور مومنین کو اختیار دیا کہ کافروں کو قتل کریں، اور پھر اس کے بعد جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو فرما دیا اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہے قتل کرو یا غلام بنا لو، چاہے فدیہ لو چاہے آزاد کر دو۔ اور بدر کے قیدیوں کا فدیہ کتنا لیا گیا تھا یہ بھی سن لیجئے۔ تو بدر کے قیدیوں کا فدیہ علماء کہتے ہیں 40 اوقیہ سونا فی کس، یعنی 1600 درہم ایک قیدی سے ان کا فدیہ لیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے فرماتے ہیں بہت سارے اقوال ہیں، 3 قول اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پہلے سن لیجئے کہ اس میں جو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ پہلے ایک بات نہ لکھ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے جو کافروں سے مال لیا ان کے بدلے میں تو تم پر بڑا عذاب آتا، تو پہلی تفسیر میں ایک قول یہ ملتا ہے کہ اس میں لکھے ہوئے جو اللہ نے کہا لکھا ہوا نہ ہوتا، تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اجتہاد پر عمل کرنے سے مواخذہ نہ فرمائے گا۔ یہاں صحابہ کرام نے اجتہاد کیا تھا اور
اور ان کی فکر میں یہ بات آئی تھی کہ کافروں کو زندہ چھوڑ دینے میں ان کے اسلام لانے کی امید ہے اور فدیہ لینے میں دین کو تقویت ملے گی، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام کے پاس مال و اسباب نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ دین کو تقویت ملے اس لیے، اور ان پر اس بات پر جو اللہ نے ارشاد فرمائی اس پر ان کی نظر نہیں گئی تھی صحابہ کی کہ قتل میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور کفار کی ذلت ہوگی۔ لیکن علماء کہتے ہیں یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دینی معاملے میں صحابہ کرام کی رائے دریافت فرمانا یہ مشروعیت اجتہاد کی دلیل ہے، یعنی اجتہاد ہے ہوگا کیسے، یہ بھی اللہ کے محبوب سے ہمیں پتہ چلا کہ تاکہ اجتہاد جو ہوا اور قرآن و حدیث سے جو احکام نکلے ہیں یہ اسی آیت سے نکلے۔ پھر فرمایا یا کتاب من اللہ سبق سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ لیا تھا کہ اہل بدر پر عذاب نہ کیا جائے گا، یعنی جو کافر قید ہو کر آئے تھے یہ اللہ نے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، اس لیے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ تیسری تفسیر میں یہ لکھا علماء نے کہ اللہ نے کیونکہ غنیمتیں مسلمانوں کو دینی تھی اور غنیمتیں حلال کرنی تھی اس لیے یہ مال لیا گیا، اور فرمایا کہ جو اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے لَمَسَّكُمْ فِي مَا قَسْتُمْ، ان میں ان صحابہ کرام سے خطاب ہے کہ جو فدیہ لینے پر راضی تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور بھی راضی تھے، کوئی اس میں خطاب حضور سے نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ والی لولا کتاب، تو اپنے صحابہ سے سب سے حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ عذاب نازل کر دیتا آسمان سے تو صرف دو ہستی جو ہے وہ بچ جاتی، اور وہ فاروق اعظم اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ جاتے، کیونکہ ان کی رائے شروع سے فدیہ لینے کی نہیں تھی، کیونکہ ان کی رائے گردن اڑا دینے والی تھی۔ یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ نے آپ کو کیسا مقام عطا فرمایا کہ قرآن کی 20 کم و بیش آیات ایسی ہیں کہ جیسے فاروق اعظم نے جو کہا اللہ نے ویسے نازل کر دیا۔ میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ورنہ تو فاروق اعظم کا جب عرس آتا ہے تو آپ اس میں وہ سنتے ہیں ان کی شان کو۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے درمیان باہمی کسی اختلاف کے سبب وہ حضور کے پاس جمع ہوئی جو حضور کے مزاج کے برخلاف تھا، تو فاروق اعظم نے جب ازواج مطہرات کو دیکھا تو آپ نے اسی وقت ازواج مطہرات سے فرمایا تم باز آ جاؤ، تم اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ ان کا رب تم سے اچھی بیویاں انہیں عطا فرما دے۔ اور اللہ نے فاروق اعظم کے مبارک زبان سے جو کلمات نکلے تھے وہی سیم آیت نازل کر دی 28ویں پارے میں، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ جیسے فاروق اعظم نے کہا تھا وہی لفظ اللہ نے نازل کر دیے کہ فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ جن کی زبان پر ملائکہ کلام کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر وہ حبیب تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزے دار، بیائیاں اور کنواریاں ہوں، یعنی جن کا نکاح ہوا وہ ہو اور وہ کنواریاں ہوں۔ تو یہ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے لیے یہ نازل ہوا۔ ایک آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو مکمل، اور کل کیونکہ 11ویں شریف ہماری ہوگی تو کل 11ویں شریف میں بیان ہوتا تھا تو میں نے درس قرآن ہی رکھا ہے، لیکن 10 منٹ کل زیادہ ہوں گے، 25 منٹ، تاکہ وہ 1 گھنٹے کا بیان ہوتا تھا تو کل 25 منٹ درس قرآن اور اس کے بعد 20 منٹ محفل نعت ہو کے انشاءاللہ محفل اپنے اختتام پر ہوگی۔ تو ایک آیت میں آپ کے سامنے بیان کر کے کل انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ ساری باتیں اللہ نے بیان کر کے اب فرمایا تو اس سے خاص
کھاؤ جو حلال پاکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب اوپر کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے جو فدیے لیے تھے ان سے ہاتھ روک لیے، تو یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل کر کے صحابہ کو اجازت دی کہ اب تمہارے لیے اجازت ہے، فدیہ تو تم نے لے لیا، جو مال غنیمت تمہیں مل گیا اب تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس غنیمت کی تعریف بھی کر دی اور بتا دیا کہ میرے لیے غنیمت اللہ نے حلال کر دیا، جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، درس قرآن کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، قرآن حکیم کا نور عطا فرما، قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اس کو سمجھنے کا حق ہے، سمجھانے کا حق ہے، یا اللہ وہ حق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے وہ حق ادا کرنا آسان کر دے، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، اخلاص یقین کی دولت دے دے، ہماری بدعمالیاں ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں آئندہ زندگی بدعمالیوں سے گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا کر دے۔ حضور کی امت میں جتنے پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ رکھا اقبال بھائی، اللہ ان دونوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین جتنے حضور کے غلام بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کو ہر قسم کی ناگانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ ان سب کی خالی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ سید محبوب شاہ صاحب یہ بیمار ہیں، دانش بھائی کی اہلیہ بیمار ہیں، اللہ ان دونوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ۔